ہم پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر بھورے والا میں رہتے تھے۔ میری امی حضرت بابا فرید شکر گنج سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ہر سال حضرت بابا فرید شکر کے میلے میں ضرور جاتے تھے۔ بھورے والا سے بابا کا مزار کوئی اتنا خاص دور بھی نہیں تھا۔ امی مجھے اور بھائی کو بچپن سے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں، اور چونکہ ہم بچپن سے ہی ہر سال میلے میں جاتے تھے، اس لیے ہم بھی پورا سال میلے کا انتظار کرتے۔ ہر سال جب ہم میلے میں جاتے تو وہاں زائرین میں سے کسی نہ کسی سے سلام دعا ہو جاتی، اور بعض اوقات تو کوئی فیملی ہمارے اتنے قریب آ جاتی کہ ہم جب تک وہاں رہتے ساتھ ساتھ رہتے۔ اس مرتبہ بھی ابھی ہم بس اڈے پر بس سے اترے ہی تھے اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک خاتون وہاں آئیں۔ ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی اور ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر کوئی 8 سال ہوگی۔ وہ وہاں آ کر اس علاقے اور مزار کے بارے میں کچھ پوچھنے لگے۔ امی نے بھائی سے کہا کہ وہ ان کی مدد کریں۔ میرے بھائی سلمان نے ان کی مدد کی۔ وہ جہاں جانا چاہتی تھیں ان کو لے گئے، لیکن وہ بھائی کے ساتھ ہی واپس آ گئیں اور امی سے باتیں کرنے لگیں۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ اس دوران ان کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی، جس کا نام بعد میں پتہ چلا کہ عائشہ تھا اور لڑکے کا نام عابد تھا، کو پیاس لگی۔ سلمان بھائی ان دونوں کو لے گئے اور پانی پلا لائے۔ نماز کا وقت ہوا تو ہم سب نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم ایک دوسرے سے ایسے ہو گئے جیسے پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ان خاتون نے بھی جب اتنی اپنائیت دیکھی تو فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جب تک یہاں ہیں ایک ساتھ ہی رہیں۔ سلمان بھائی نے قریب ہی ایک سرائے میں کمرہ حاصل کر لیا اور ہم سب اپنا سامان اٹھا کر وہاں منتقل ہو گئے۔ پہلے میرے ساتھ اس لڑکی کی بات چیت اور پھر دوستی ہو گئی۔ اب دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ دربار کے پاس سرائے میں ٹھہرنے کا بندوبست بھی ہو چکا تھا، کیونکہ ہم نے یہاں 5 دن رہنا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت میں اور عائشہ کو بازار سے کچھ لینا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی نے سلمان بھائی سے کہا کہ بیٹا آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ، ان کا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ چل دیے۔ راستے میں اس نے بھائی سے پوچھا آپ کتنے دن یہاں ٹھہریں گے؟ جب تک آپ ادھر ہیں، وہ زیر لب مسکرا دی۔ ہم تینوں نے بازار سے برگر خریدا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ سلمان بھائی اور عائشہ ایک دوسرے کی جانب بے حد متوجہ ہیں، مگر خاموشی کے پردے میں۔ شاید ان کی محبت کا پہلا دن تھا اور مجھ سے حجاب تھا۔ دربار پر ہم حاضری دیتے، پھر اپنے سرائے والے کمرے میں آ کر آرام کرتے۔ امی اور عائشہ کی والدہ عبادت میں مشغول ہو جاتی، میں عائشہ کے ساتھ باتیں کرتی۔ سلمان بھائی کی پوری توجہ عائشہ پر ہوتی اور وہ بھی کن اکھیوں سے بھائی کو دیکھتی رہتی۔ چوتھے روز دربار پر حاضری کے بعد امی اور خالہ تھک گئی تھیں، وہ آرام کرنے لگیں اور ہم دونوں سلمان بھائی کے ہمراہ باہر چلی گئیں۔ اسٹال دیکھے، پھر لوگوں کے ہجوم سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ سلمان بھائی خاموش بیٹھے تھے جیسے خیالوں کی دنیا میں گم ہوں۔ عائشہ بھی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آج ہمارا یہاں آخری دن تھا اور کل اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو جانا تھا، جیسے چاہتی ہو کہ سلمان سے اکیلے میں بات کر لے۔ وہ بے کل سی ہو رہی تھی، اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ باجی آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ میں نے سلمان سے کہا بھیا عائشہ کو سرائے تک اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ عائشہ نے اپنے بھائی کو کہا عابد تم باجی گل کے پاس رہو گے جب تک سلمان مجھے چھوڑ کر واپس نہ لوٹ آئے۔ باجی گل کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سب کچھ ایسے ہو رہا تھا کہ میں سمجھ رہی تھی یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ صرف چند لمحوں کی رفاقت میں دل کی بات کہنی تھی۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ رستے میں عائشہ نے سلمان سے اگلے سال آنے کا وعدہ لیا تھا اور ہمارا ایڈریس بھی لیا، لیکن اپنا ایڈریس نہ دیا۔
کہا کہ ہم مکان تبدیل کرنے والے ہیں، اس لیے ایڈریس نہیں دے سکتی۔ رات کو خالہ نے بتایا کہ ہم صبح ٹرین سے لاہور واپس جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اداس ہو گئی، لیکن سلمان تو بالکل ہی بجھ سا گیا، جیسے کوئی اپنا پیارا بچھڑنے والا ہو۔ لیکن یہ مرحلہ تو آنا ہی تھا، ہم کو بچھڑنا ہی تھا۔ رات کو جب امی اور خالہ سو گئیں تو میں، بھائی اور عائشہ باہر نکل آئے۔ دربار کے اسٹالوں پر سے سلمان نے اپنی محبت کی چند نشانیاں اسے لے کر دیں۔ اس نے بھی سلمان کو رومال اور مجھے ایک اچھی کتاب تحفے میں خرید کر دی۔ وقت رخصت ہم سب اداس تھے۔ کتنا مختصر سا ساتھ تھا، لیکن کس قدر اپنائیت بھرا تھا۔ جب وہ تانگے میں بیٹھ کر جانے لگے تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان بھائی کی بھی پلکیں نم تھیں، انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ 4 دن کی پاکیزہ محبت تھی، اور جدائی کی یہ گھڑی کتنی اذیت ناک تھی۔ پل بھر میں سلمان بھائی نے بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چند گھڑیاں اور ساتھ رہنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں روک کر ہم نے جلدی جلدی رفتے سفر باندھا۔ دربار کو آخری سلام کیا، بس اسٹینڈ کے لیے تانگے میں بیٹھے اور وہاں سے ہو کر ساہیوال ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ انہوں نے یہاں سے ہم سے جدا ہونا تھا۔ عائشہ کی ماں نے میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا، مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ اگلے سال زندگی رہی تو دوبارہ پھر ملیں گے۔ گاڑی آ گئی اور وہ سوار ہو گئے۔ وہ لاہور کے سمت روانہ ہو گئے۔ بوجھل دل سے ہم لاری اڈے آئے، وہاں سے ہم نے بھورے والا کی بس میں بیٹھنا تھا۔ گھر آئے تو کافی دنوں تک عائشہ کی یاد آتی رہی۔ پھر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن سلمان بھائی جیسے اپنا قرار اسے دے آئے تھے۔ ان کو کسی گھڑی چین نہ تھا۔ عائشہ نے نہ فون نمبر اور نہ گھر کا پتہ دیا تھا، البتہ ہمارا ایڈریس لے لیا تھا۔ سال گزر گیا، اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجھے تو سال گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، لیکن سلمان کو ایک ایک دن عمر بھر کا لگا۔ پھر اگلے سال کا وہ مہینہ آ گیا جب پاک پتن کے میلے میں ہفتہ بھر رہ گیا۔ بھائی نے نئے کپڑے سلوا لیے۔ اس بار امی سفر کے قابل نہ تھیں، انہوں نے جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ میں امی کے بغیر کیوں کر جاتی؟ سلمان بھائی اکیلا ہی چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر امید بھری نظروں سے سارے میلے گھوم پھر کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ملی۔ دل ہی دل میں اس کے ملنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ اگلے روز شام کے وقت امید بھر آئی۔ وہ ماں بیٹی اور اس کا بھائی ایک بس سے اترے اور ادھر ادھر دیکھتے آ رہے تھے کہ سلمان کو دیکھ لیا۔ وہ بھی بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ عائشہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس کی والدہ بھی بہت محبت سے ملیں۔ انہوں نے سلمان بھائی کے ساتھ سرائے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ اب والدہ اور چھوٹا بھائی سو جاتے اور رات کی تنہائی میں یہ دونوں بیٹھ کر خوب باتیں کرتے۔ وہ پچھلے برس سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ سلمان نے گلہ کیا کہ اپنا ایڈریس نہیں دیا اور ہمارے پتے پر ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔ ہم نے مکان تبدیل کرنا تھا، تبھی پتہ نہیں دیا تھا، اور اب مکان بدل لیا ہے۔ اب تو ایک پل بھی تمہارے بغیر رہنا دشوار ہے۔ اس بار تو مل گئے، کیا خبر دوبارہ پھر مل نہ سکیں؟ جدا ہونے سے پہلے مجھے بتا دو کہ کب کیسے ہم جلد مل سکتے ہیں۔ مجھ سے شادی کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کرنا، اور رابطے کا سلسلہ بتا دو تاکہ تمہارے گھر والوں سے رشتہ طلب کر کے تم کو عزت سے اپناؤں۔ بھائی نے ایک سانس میں وہ سب کچھ کہہ دیا جس کے لیے سال بھر کا جان لیوا انتظار کیا تھا۔ حوصلہ رکھو سلمان، عائشہ نے کہا تھا، 1 سال انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی ہمارے حالات اس بات کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں۔ اگر تم نے صبر سے انتظار نہ کیا تو ہم ایک دوسرے کو پا نہ سکیں گے۔ سلمان کو عائشہ کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہ چاہتا تھا، اور 4 روز ساتھ رہ کر یہ ایک بار پھر 1 برس کے لیے جدا ہو گئے، دوبارہ اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے۔ اب بھائی کی گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ میری منگنی میرے ماموزاد سے ہو چکی تھی۔ وہ دن آ گیا جب امی اور بھائی نے مجھے اپنے گھر سے ودا کیا۔ ماں کو میرے بعد
بھیا کی دلہن لانے کی فکر ہو گئی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھیں، چاہتی تھیں کہ اپنی بھانجی سدرا کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ عائشہ ملی، سلمان کے ذہن سے سدرا بالکل ہی نکل گئی اور جیون ساتھی کی واضح شبیہ بن گئی۔ وہ دن رات عائشہ کو جیون ساتھی بنانے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے دل کے راز سے صرف میں ہی واقف تھی اور وہ مجھے اپنا رازداں بنا چکا تھا۔ امی ابھی تک اس کے ارادوں سے واقف نہ تھیں۔ ایک روز ماں نے بیٹے سے اپنا مطالبہ دہرایا تو سلمان بھائی نے کہا کہ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ ماں کو امیدوں کے بھنور میں چھوڑ کر وہ دربار کے میلے پر جانے والے دنوں کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار میلے میں جانے کا دن آ گیا۔ جس روز روانہ ہونا تھا اس روز سلمان بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے، بہنا چلنا ہے حضرت بابا فرید صاحب کے دربار پر، پاک پتن جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی میں نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ اور میری طرف سے حاضری دے دینا اور دعا کرنا۔ کہنے لگے، اچھا تم بھی دعا کرتی رہنا، خدا کرے کہ اس بار عائشہ ملے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم مل جائیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ شام کو بس میں سوار ہوا اور اسی رات 11 بجے پاک پتن پہنچ گیا۔ وہ بڑی بے چینی سے اسے تلاش کرنے لگا۔ آخر کار اس کی امی نظر آئیں اور پھر وہ بھی نظر آ گئی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے پچھلے سال کی طرح وقت گزارا اور پچھلے سال کی طرح ہی عائشہ نے دوبارہ 1 سال کی مہلت مانگ لی کہ ابھی تک حالات سازگار نہیں ہوئے ہیں، اور اس مرتبہ بھی اپنا ایڈریس اور فون نمبر دینے سے گریز کیا۔ سلمان بھائی اس دفعہ بہت بد دل ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہیں ایسا لگنے لگا کہ شاید وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہ چاہتی ہو، لیکن جس طرح وہ پیار جتاتی تھی اس سے سلمان بھائی پھر سے مطمئن ہو جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ سلمان بھائی کو ایک ترکیب سوجھی۔ ایک دن وہ عائشہ کے چھوٹے بھائی کو ساتھ باہر لے گئے اور اس کو اس کی پسند کی بہت سی چیزیں دلائیں اور پھر اس سے ان کا ایڈریس لے لیا، اور پھر اس تیسری رفاقت کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ اب سلمان بھائی کی تڑپ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ان سے اب صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایک دن لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ایڈریس ان کے پاس تھا، وہ لاہور چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں ایڈریس ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ البتہ جب وہ اس محلے میں پہنچے تو ان کو محلے کے دکاندار سے ایڈریس کے بارے میں معلوم کرنا پڑا، تو دکاندار عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ بہرحال انہوں نے ایڈریس سمجھا دیا، لیکن سلمان بھائی کو نظروں میں ٹٹولتا رہا۔ سلمان بھائی کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ آخر ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بھی تھی۔ تھوڑا آگے جا کے سلمان بھائی نے ایک اور کریانے کی دکان والے سے پوچھا تو اس کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ اب سلمان بھائی سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے اس دکاندار سے پوچھ ہی لیا کہ آپ لوگ اتنے عجیب انداز میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولا، بھائی جب ایسے لوگوں کے گھر کوئی آتا ہے تو ہمیں بھی عجیب سا لگتا ہے۔ بھائی چونکے اور پوچھا، کیسے لوگ؟ اس نے کہا کہ آپ خود ان کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا، میری ملاقات تو ان سے پاک پتن میں ہوئی تھی۔ اس نے پھر جو کچھ کہا اس کو سن کر سلمان بھائی کا سر چکرا گیا اور وہ ہل کے رہ گئے۔ انہوں نے ساتھ لگے پول کا سہارا لیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ اس دکاندار نے کہا تھا کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں تھے اور جسم فروشی کا کاروبار کرتے تھے۔ سارا دن ان کے یہاں گھٹیا قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھے سارا دن یہ ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں۔ سلمان بھائی پر قیامت گزر چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ وہاں ایسے ہی بیٹھے رہے، سوچتے رہے کہ اتنا بڑا دھوکہ دیا ان لوگوں نے، کتنے معصوم بنے رہتے تھے۔ ان کا دماغ منتشر ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انسان کس پر بھروسہ کرے، کس پر نہ کرے۔